ہم نے ایک ہفتہ پہلے ماشاءاللہ سے ہم نے امام کی زیارت کی تھی سامرہ میں. سامرہ میں ہم نے جو زیارتیں کی تھیں وہاں پر امام کا روضہ ہے. آپ کی ولادت جو ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک گاؤں ہے سریا کر کے, وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ کے لقب جو تھے وہ نجیب ہیں, مرتضیٰ ہیں, نقی ہیں, اور معروف ترین جو لقب تھا وہ ہادی تھا. اور کنیت جو امام کی ہے وہ ہے ابو الحسن. یہ رسم امام کی کنیت ہے ابو الحسن. آپ کی والدہ ہے, آپ کی والد محترم جیسا کہ میں نے عرض کیا امام محمد علیہ السلام, اور والدہ جناب سمانہ خاتون. یہ امام کی والدہ کا نام ہے جناب سمانہ خاتون. اور جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی مشہور معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. مشکل سے 10 منٹ یا 15 منٹ آپ کے لینے ہیں, اس کے بعد آپ کی رحمت تمام, جس میں ٹھیک ہے مشکل سے 5 منٹ 7 منٹ, اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جسے خدا عزت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. آپ دیکھیں یہ جو امام ہے ہمارے اور آپ کے امام ہے, اس میں امام جب مدینے میں پیدا ہوئے تو 7 سال کی عمر میں, ایک روایت میں 7 سال کی, دوسری روایت میں 6 سال کی عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے. آپ ذرا غور کریں, ہمارے اور آپ کے یہاں 6 سال کے بچے ہوتے ہیں, 7 سال کے بچے ہوتے ہیں, آپ ان کی عمر دیکھیں, ان کی ایج دیکھیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے یہاں 6 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں بچوں کو کیا علم ہوتا ہے, سمجھنے کی بھی شعور نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. لیکن ہمارے امام وہ امام تھے, بچے نہیں تھے, امام تھے. 6 سال کی 7 سال کی عمر میں مقام منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اور یہ مقام امامت جو ہے چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے, یہ خدا کی جانب سے ملتا ہے. اور یہ جب ہی ملتا ہے جب ایک انسان کے اندر وہ صفات ہوتے ہیں جو خدا ایک امام کے اندر معین کرتا ہے. اور جیسا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رجب, یہ مہینہ اتنا زیادہ مبارک ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس ماہ رجب کے مہینے کو خدا نے 4 نایاب چاند لگائے ہیں, جن میں سے 2 جلوہ گر علی ہے اور 2 جلوہ گر محمد ہے. پہلی رجب ایک جلوہ گر محمد جس کا نام محمد باقر ہے, اور آج 5 رجب ایک جلوہ گر علی یعنی علی نقی. اور ابھی آنے والی جو 10 رجب ہے اس میں ایک اور جلوہ گر محمد پیدا ہوگا جس کا نام محمد تقی. اور اس کے بعد 13 رجب کا کیا کہنا, مشکلوں کا مشکل کشا, اس کو ہر ایک نے حتیٰ کہ انبیاء نے بھی مشکل میں پکارا. یہ ہے 13 رجب کہ جس مہینے کے اندر خدا نے اس مہینے کو 4 نایاب چاند لگائے. اور ذرا سوچیں کہ جس مہینے کو خدا 4 نایاب علی و محمد جیسے چاند لگا دے, اس مہینے کی فضیلت کیا ہوا کرتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ہے مہینہ علی اور محمد سے منسوب. اور زیادہ عرض کرنے کا ٹائم تو نہیں ہے, اس لیے کہ شریف بھائی کو جانا بھی ہے, تو بس ایک سال بات اگر امام کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی جائے تو بہت ہی نایاب جواہرات امام کی زندگی سے ملتے ہیں, بہت ہی نایاب درس امام کی زندگی سے ملتے ہیں. میں کل رات امام کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا, امام کی کتاب کے اندر سے امام کی سوانح حیات پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ جو کمالات محمد مصطفیٰ میں پائے گئے, جو کمالات علی مرتضیٰ میں پائے گئے, وہی کمالات سارے اماموں میں پائے گئے. عبادت اسی طرح تھی جس طرح علی مرتضیٰ نے کی, محمد مصطفیٰ نے کی. سخاوت اسی طرح تھی جس طرح محمد مصطفیٰ کی تھی, علی مرتضیٰ کی تھی. شجاعت اسی طرح تھی جس طرح علی مرتضیٰ کی تھی اور محمد مصطفیٰ کی تھی. یعنی گویا علم میں, تقوی میں, شجاعت میں, سخاوت میں, ہر ایک انداز میں ہر امام اسی طرح پایا گیا جس طرح پہلا امام منصب پر فائز تھا. اور آپ کو ایک بہت اہم خبر دے دوں کہ یہ جو امام ہیں
انہی امام کی زندگی میں جو آپ نے سنا ہے کہ کربلا کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے تھے کہ کربلا کو کھیتی کے لیے تیار کیا گیا تھا، زراعت کرائی گئی تھی، نہر کا پانی کاٹ دیا گیا تھا، وہ انہی امام کی زندگی میں کرایا گیا تھا. اور انہی امام کی زندگی میں جو ان کے مخالف جو دشمن تھا وہ تھا معتز باللہ لعنت اللہ، جو بنی عباس سے تھا. پہلے بنی امیہ چل رہی تھی، اس کے بعد چھٹے یا پانچویں امام کی بعد بنی عباس آ گئے تھے ان ائمہ علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. اور اسی ملعون نے کربلا کو مسمار کرنا چاہا تھا، نہر کٹوا کے کہا تھا کہ کربلا کو بہا دیا جائے، پتہ نہ چلے قبر کہاں ہے. لیکن آج آپ دیکھیں پانی کٹا تو مولا حسین کی قبر کے پاس بھی آیا، لیکن قبر کا اطراف کرنے لگا، قبر کے اوپر پانی نہیں چلا. اور جتنے اطراف میں پانی طواف کر رہا تھا اسی کو آج ہم حائر حسینی کہتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ جب کوئی بھی دعا حائر حسینی کے درمیان کھڑے ہو کے کرتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ 10ویں امام کے زمانے کی بات ہے. اور اس وقت امام جو ہے عراق میں نہیں تھے، امام مدینے میں تھے. اور اس کے بعد اس ملعون نے امام کو بلایا، مدینے سے سامرہ بلایا، وہاں پر امام کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، قید میں رکھا، اور اس کے بعد امام کو زہر دے کے شہید کر دیا. یہ اس ملعون کی حرکت تھی، خدا لعنت کرے. لیکن امام نے کہا اس دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے ایسے ایسے درس دیے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. میں ایک واقعہ پڑھا، چھوٹا سا واقعہ بس آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب امام تقی علیہ السلام کی جب رحلت ہو گئی اور امام علی نقی علیہ السلام جب منصب امام تو فائز ہوئے تو حکومت نے یہ سوچا کہ ابھی یہ بچہ ہیں، ان کو کوئی ایسا پڑھانے والا دیا جائے کہ جو انہیں ہمارے طریقے سے تیار کرے. اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام ہیں، یہ پڑھنے والے نہیں، یہ پڑھانے والے ہیں. یہ ملعون بھول گئے تھے کہ یہ امام ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھاتے ہیں، یہ خدا کے یہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. خیر ان کی لامحدود مکارانہ عقلیں تھیں. انہوں نے ایک رکھ دیا اپنے جیسا جو اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا. اب اس نے اپنی کیا حرکت کی، اس نے امام کے اوپر پہرا لگا دیا کہ امام باہر نہیں نکلیں گے، صرف پڑھائی کریں گے، تاکہ امام کا کچھ آنے والا امام سے نہ مل سکے، اہل بیت علیہ السلام کے احکامات احادیث دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکیں. لیکن معجزہ دیکھیں امام کا واقعہ. کچھ دنوں کے بعد جب ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، شبی بھائی سنیں بطور خواہ، جب ایک شخص آیا اور ان امام کے متعلم سے گویا کہا جائے لا حول ولا قوت، آ کے اس نے سوال کیا کہ علی ہادی کیسا پڑھ رہے ہیں، تو واقعی اس کا جواب ہے، آپ سنیں گے کیا سوچیں گے. اس نے یہ کہا کہ اصل میں تو وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، گیا تو میں پڑھانے کے لیے تھا لیکن وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ میں جو کچھ پڑھاتا ہوں وہ انہیں یاد ہے اور جو مجھے نہیں یاد ہے وہ مجھے یاد کراتے ہیں. گویا یہ ہے علم امام کا. ان کے نامنسوب ارادے تھے جن میں یہ ناکام رہے، ہمیشہ یہ سوچ رہے تھے کہ امام کو پڑھائیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے. انہوں نے یہ سوچا کہ امام کو پڑھوا کے امام کو ذلیل کیا جائے کہ ہم نے پڑھوایا امام کو، لیکن یہ بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، قرآن کی آیت کو بھول گئے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے خدا عزت دے اسے تم کیا ذلیل کرو گے، اور جسے خدا ذلیل کرے، تمہیں خدا نے ذلیل کیا ہے، تمہیں کون عزت دے گا. یہ ہے ہمارے امام کی زندگی. واقعاً امام کی زندگی سے بہت سے دروس میں ملتے ہیں، بہت سے سبق ملتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ اشعار سن رہے تھے، بس 2-4 شعر محفل میں شریک ہونے کے لیے اگر اجازت ہو آپ لوگوں ابھی پڑھ دوں، اور اس کے بعد دوسرے کو صبح تک پڑھو، خود کہو اجازت. اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ایک صلوات پر محمد وعلی محمد. ویسے تو میں دھن میں پڑھتا رہتا ہوں، آج دل کر رہا ہے کہ کچھ ترنم میں پڑھا جائے.
ایک اور سلوات پر محمد چار مصرے امام علی نقی علیہ السلام کی شان میں عرض کر رہا ہوں. عباس بھائی ترنم میں پڑھ رہے تھے اسی لیے شوق پیدا ہو گیا مجھے. اللہ کرے ایسے شوق پڑے. چار مصرے دیکھیں امام علی نقی علیہ السلام کی شان میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں زکم بھائی بسم اللہ. کہ رجب کی 5ویں گھر گھر پیام لائی ہے. رجب کی 5ویں گھر گھر پیام لائی ہے. نقی کے پاک چمن میں بہار. بہت اچھے بہت اچھے. نقی کے پاک چمن میں بہار آئی ہے. اور نقی امام کی آمد پہ خوش حلالی ہے. آواز آپ نہیں دے رہی میں اسی لیے پڑھتا نہیں. بہت اچھے. نقی امام کی آمد پہ خوش حلالی ہے. یہ عید مل کے علی والوں نے منائی. یہ عید مل کے علی والوں نے منائی ہے. صلوات پر محمد وآل اور بس چار مصرے اور آخری یہ آ گئے ٹائم ٹو ٹائم آئے ہیں. چار مصرے اپنی تحت ٹھیک ہے ادھر مت نہیں چلے پائے گی. چار مصرے کے جانشین نبی کی آمد ہے. دیکھنا آواز نہیں ساتھ کوئی بات نہیں بہت اچھا لگ رہا. چلیے خیر صلوات پر محمد وآل جانشین نبی کی آمد ہے. جانشین نبی کی آمد ہے. محور بندگی کی آمد ہے. محور بندگی کی آمد ہے. دیکھو میں آگے نہیں چل پائے گا کہ مشکلیں اس لیے ہے مشکل میں مشکلیں اس لیے ہے جانشین نبی کی آمد ہے. محور بندگی کی آمد ہے. اور مشکلیں اس لیے ہے مشکل میں مشکلیں اس لیے ہے مشکل میں آج پھر ایک علی کی آمد ہے. مشکلیں اس لیے ہے مشکل میں آج پھر ایک علی کی آمد ہے. آج پھر ایک علی کی آمد ہے. اور آئیے ہم بارگاہ خداوندی کی عالم میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بار راہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بار راہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے غم کرنے کی غم منانے کی اور خوشیوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بار راہ دنیا میں شیعہ حضرت کرار جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار راہ آج خصوصاً ہندوستان میں جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں خداوند عالم تجھے امام علی نقی علیہ السلام کا واسطہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما. بار راہ دنیا میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. جو باروزگار انہیں برکت عطا فرما. بار راہ جو حج و زیارات کی مشتاق ہیں انہیں اسی سال حج و زیارات سے مشرف فرما. بار راہ جو مقروض ہیں ان کا قرض پردہ غیب سے ادا فرما. بار راہ دنیا ظلم و جور سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہمارے آخری امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ باتیں ہیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس کے بند کر لیں. جو